درود شریف پڑھیے، اور میرے دوستوں سے بزرگوں سے درخواست ہے کہ آگے بڑھیں اپنی کرسیوں کو لے کر۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اس طریقے سے بیٹھتے تھے ایک دوسرے سے مل جل کر، اس لیے جو بات ہوتی تھی اس کا ایک اثر ہوتا تھا، تو ہم تمام بھی مل جل کر بیٹھے۔ صحابہ اس طریقے سے بیٹھتے تھے گویا کہ چادر بھی تان دی جائے تو اس میں جھول نہیں رہ سکتا تھا، ایسے سروں کے ملاپ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی آپس میں ملایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ان کو عمل کرنے کے اعتبار سے تیار فرمایا۔ حاضرین محترم، یہ ہم تمام کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، مرد و خواتین تمام کے لیے بہت ہی سعادت اور اچھائی اور نیکی کا موقع ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر جامعہ اسلامیہ داپولی، جو حضرت مولانا حافظ انجم صاحب داؤجی مدظلہ العالی کی سرپرستی میں، ماشاءاللہ ان کی صدارت میں اور ان کی نظامت میں قائم ہے، اس کے سالانہ اجلاس میں جمع فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ اس مجلس میں ایک حافظ قرآن کا اعزاز ہوا ہے، اس مجلس میں ایک حافظ قرآن کا اعزاز ہوا ہے، اور آثار صحابہ سے پتہ چلتا ہے، اقوال سلف سے پتہ چلتا ہے کہ جس مجلس میں حافظ قرآن کا اعزاز ہوتا ہے وہ مجلس دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہوتی ہے، وہ مجلس اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کے نازل ہونے کی مجلس ہوتی ہے، بہت ہی مبارک مجلس ہے۔ ہم اگر گھر میں بیٹھتے، سوتے، لیٹتے، ناشتہ کرتے، اس میں وقت نکل جاتا، لیکن یہ وقت ہم داپولی والوں کے لیے بہت مبارک وقت ہے کہ نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ میری کتاب عزیز کو ایک بندے نے، ایک بچے نے حفظ کیا، اور اس کے اعزاز کے لیے یہ مرد و خواتین، یہ علماء صلحاء، یہ اہل علاقے کے ذمہ دار، یہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے ماشاءاللہ اس حافظ کے اعزاز کو اپنے ہاتھوں سے کیا، اور اپنے جو ہے نظروں سے اس حافظ کے اعزاز کو ملاحظہ کیا، دیکھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے۔ یقیناً دین کی تعلیم اور دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ایک اہم فریضہ ہے، اہم فریضہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین جو ہے ایک جملہ ہے، بہترین قول ہے، مائیں بہن جمع اس لیے عرض کر دیا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ، یعنی یہیں سے بچے کی بہترین تربیت شروع ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیے، امت کو جتنے بھی جو ہے محدثین ملے، مفسرین ملے، مجتہدین ملے، ائمہ ملے، مفتیان ملے، قضات ملے، مجتہدین ملے، مجاہدین ملے، جنہوں نے دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے یا ملت کی فلاح و بہبودی اور ویلفیئر کے اعتبار سے، خیرخواہی کے اعتبار سے کچھ اہم کام کیے ہیں، ان کی اگر پیٹھ کے پیچھے یا ان کی تربیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو ماؤں کا بڑا عظیم کردار رہا، ماؤں کا بہت عظیم کردار رہا ہے، یعنی ماؤں نے ان کی بہترین تربیت کی۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی بنے اور جن کے علم سے پوری دنیا معطر ہوئی، پوری دنیا منور ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ماں اٹھ اٹھ کر رات میں روتی تھی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر حدیث پاک کی ہے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن میں آنکھوں کی بینائی کسی وجہ سے چلی گئی تھی، یعنی نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے۔ ماں رات کو اٹھ کر دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ میرے محمد کی، محمد ان کا نام تھا، محمد بن اسماعیل بخاری، تو میرے محمد کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دیجئے۔ ایک وقت ماں تہجد میں رو رہی تھی، دعاؤں کے اندر اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی روشنی لوٹائی، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو کر کہنے لگے کہ والدہ اب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کی روشنی لوٹا دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، یعنی جو ہے ان کے والد بچپنے کے اندر ہی انتقال کر گئے،
والدہ نے بہترین تربیت کی، تب جا کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام جو ہے امت کو ملا ہے۔ ایک واقعہ مختصر سے عرض کر دیتا ہوں، موقع نہیں ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اولیاء اللہ کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، حدیث کے بڑے امام ہیں، اسی طریقے سے جو ہے تصوف کے اندر بھی ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچپن کا واقعہ مشہور ہے۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں نے پوری کوشش کی کہ بچہ پیٹ میں آنے سے لے کر تو بچے کی ولادت تک اس سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، اور بچے کی ولادت کے بعد بھی ماں نے پوری کوشش اس بات کی کہ ہر ہمیشہ دودھ بچے کو جو ہے باوضو پلایا، بسم اللہ کہہ کر پلایا۔ بچہ جب جب گود میں رہتا تھا، وہ ماں جو ہے قرآن کریم کے 14 پاروں کی حافظہ تھی، وہ اپنے بچے کو قرآن کریم گود میں لے کر سناتی تھی، گود میں لے کر سناتی تھی۔ بس منشا اور مقصد یہ تھا کہ میرے اس بچے پر دین کا اثر رہے، میرے اس بچے پر دین کا اثر رہے۔ چنانچہ جب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، 8 سال کی عمر ہوئی، تو شہر کے ہی ایک مدرسے کے اندر ماں نے داخل کر دیا کہ میرے بچے کو میں قرآن کریم کا حافظ بناؤں گی، میرے بچے کو قرآن کا عالم بناؤں گی، دین کا خادم بناؤں گی۔ چنانچہ ماں لے کر گئی، استاذ کے سامنے بٹھایا بایزید کو، اور بچے کا مدرسے کے اندر ایڈمیشن کر دیا، داخلہ کر دیا۔ اور مدرسے کے اندر بچے کے ایڈمیشن ہونے کے بعد ماں نے پردے کے آڑ سے جو اس مدرسے کے محتمم تھے، جو ناظم تھے، ان سے عرض کیا کہ میرا بچہ ہے، اکلوتا ہے، بڑے ناز پیار سے میں نے پالا ہوں، وہ آپ سے درخواست کرے گا کہ گھر پر جانے کے لیے، گھر تو قریب تھا، گھر پر جانے کے لیے درخواست کرے گا، لیکن آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ جب تک میرا بایزید مکمل عالم نہ ہو جائے، جب تک میرا بایزید نسبتوں کو لے کر یہاں سے نہ نکلے، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی۔ ایک ماں نے کتنا دل پر پتھر رکھ کر یہ بات کہی ہوگی۔ چنانچہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب بیٹھے گئے، استاد نے جب بسم اللہ کرائی، تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے 14 پارے قرآن کریم کے حفظ سنا دیے استاد کو۔ استاد بھی حیران کہ بچہ آیا تھا الفبا پڑھنے کے لیے اور یہ 14 پاروں کا حافظ نکلا۔ تب جا کر عقدہ کھلا کہ یہ ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور اس ماں نے اپنی گود میں لے کر ہمیشہ اس بچے کے سامنے جب قرآن پڑھا، بچے کی میموری بڑی جو ہے ہوشیار ہوتی ہے، اخذ کرنے والی ہوتی ہے، جلد لینے والی ہوتی ہے، بچپن کا پڑھا جو ہے ہمیشہ یاد رہتا ہے، آدمی بھولتا نہیں ہے، تو وہ چیز بچے کے ذہن پر نقش رہے۔ اور 14 پارے انہوں نے اپنے استاد کو فر سنائے، پھر 15 پارے سے استاد کو انہیں حفظ کرانا پڑا۔ ایک مرتبہ جمعرات کو جیسے بچے کو میرے مدرسے میں عمومی طور پر چھٹی ہوتی ہے، تو بچے نے استاد جی سے کہا کہ استاد جی میں جمعے کے لیے اپنے گھر پر جانا چاہتا ہوں، میری ماں سے مل کر آنا چاہتا ہوں۔ استاد کے ذہن میں بات آ گئی کہ ماں نے تو کہا تھا انہیں چھوڑنا نہیں۔ چنانچہ جو ہے استاد جی نے بہانہ بنا دیا۔ جب بچے نے بہت اصرار کیا تو استاد نے بچے کو اتنا سبق دیا یاد کرانے کے لیے کہ استاد کو یقین تھا کہ اتنا سبق بچے سے یاد نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے کا حافظہ دیا تھا، اور بچوں کو جب گھر پر جانا ہوتا ہے تو یاد بھی جلدی ہو جاتا ہے اگر استاد جو بھی شرط لگائے۔ ماشاءاللہ بچے نے وہ مشکل سا سبق بھی بہت زیادہ اچھی طریقے سے سنایا۔ اب استاد وعدے کے پابند تھے گھر میں بھیجنے کے لیے، چنانچہ استاد نے رخصت دے دی، چل پڑے خوشی خوشی اپنے گھر پر ماں سے ملنے کے لیے۔ چنانچہ جب یہ گھر پر پہنچے ہیں، رات کا وقت ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ انہوں نے آواز دی یہاں سے کہ میں والدہ دروازہ کھولیے، میں بایزید آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں دروازے کے قریب آئی تھی لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ اندر ماں بھی یعنی کڑن سے رو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے بچے سے ملنے کا کس کو شوق نہیں، اور اکلوتا بچہ تھا، لیکن ماں نے وعدہ کر چکی تھی کہ جب تک بچہ میرا کامل حافظ نہیں ہوگا، عالم نہیں بنے گا، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ماں نے اندر سے جملہ کہا کہ میرا ایک بایزید تھا جسے میں نے دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دی ہوں،
اور جب تک وہ قرآن کا مکمل حافظ اور عالم نہیں ہوگا اور نسبتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کو لے کر وہاں سے نہیں نکلے گا، وہ مجھ سے ملنے آنے والا نہیں ہے، یہ میرا اس سے جو ہے ایک ایگریمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے اس کے اساتذہ سے۔ چنانچہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ والدہ کیا چاہتی ہے، روتے روتے جو ہے واپس چلے گئے مدرسہ اور منہ بسوڑے ہوئے استاد کے سامنے بیٹھے۔ استاد جی نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ ماجرا بتا دیا۔ بہرحال سال مہینے دن گزرتے رہ گئے، ایک وقت آیا کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ قرآن کے حافظ بھی بنے، عالم دین بھی بنے اور جو ہے صاحب نسبت بزرگ بھی بنے، صاحب نسبت بزرگ بھی بنے، اور اسی مسجد میں وہاں پر پڑھانے بھی لگے۔ استاد نے ان کو پڑھانے کے لیے بھی مقرر کیا۔ ایک مرتبہ ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے استاد کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد سے کہا کہ آپ بایزید کو آپ رخصت دے دیجئے تاکہ وہ دنیا کے اندر اللہ کے علم کو اور میری نسبت کو، میرے فیض کو پوری دنیا کے اندر پھیلائے۔ تو یہ تھے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ والدہ نے قربانی دی، جب جا کر جو ہے یہ بچہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اور دین اور شریعت اور امت محمدیہ کا ایک امام بنا، ایک بڑا عالم بنا، تو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا، دین کی تعلیم کو لینا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم آپ کیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لکھا ہے ائمہ تفسیر نے بہت بہترین نکتہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کے حروف، قرآن کے معانی، جن سینوں میں قرآن کریم رہتا ہے اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ جن گھروں میں، جن فیملیز میں، جن مکانات میں حافظ قرآن رہتے ہیں ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ جن علاقوں میں حافظ قرآن رہتے ہیں ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کیا ہے؟ من قرأ القرآن واستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا اس کو زبانی یاد کیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، یعنی قرآن کے معانی اور مطالب کو بھی وہ سمجھنے لگا اور قرآن کے تقاضے پر عمل کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی انعامات سے نوازیں گے، حافظ قرآن کو بھی انعامات سے نوازیں گے۔ حافظ قرآن کے لیے کیا انعام ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو تاج کرامت پہنایا جائے گا، اعزاز کا تاج، اس کو حلت الکرامہ حدیث میں آتا ہے، یعنی اعزاز والا لباس پہنایا جائے گا، اس کو جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قسم کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنائیں گے، اور اس کے لیے مزید اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بات آئی کہ اس کے خاندان میں سے 10 ایسے لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کے لیے وہ سفارشی بنے گا، اور مزید اعزاز یہ ہوگا آخرت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن اقرا ورقا، کہ قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات چلتا جا، چڑھتا جا، جتنی آیتیں تجھے یاد ہے، جہاں تیری آیتوں کا اختتام ہوگا وہاں تیرے درجے کا اختتام ہوگا۔ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی نیکی، ہم کیوں اپنے آپ کو محفوظ رکھے؟ اور آج کل تو ماشاءاللہ یعنی شہر کے اندر اس کے بہت زیادہ گنجائشیں رہتی ہے کہ جہاں ہمارے اسکولیں قائم ہیں وہاں پر مکاتب قائم ہیں، ایسے جامعات قائم ہیں، ایسے ادارے قائم ہیں، ہم اپنے اولاد کی قربانی دیں، ان کو ایسے اداروں میں ڈال کر ہمیں قرآن کریم کا حافظ بنائے، پھر جو ہے مستقل مدارس کے اندر انہیں قرآن کریم کا عالم بنانے کے لیے اور قرآن کریم کا جانکار بنانے کے لیے اور قرآن اور حدیث کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے اور قرآن و حدیث کے علوم کو پھیلانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے علوم کو پھیلانے کے لیے ان کو وہاں داخل کرے، ان کو وہاں بھیجے، تو یہ جو ہے بہت بڑے سعادت کی بات ہوگی، بہت بڑے سعادت کی بات ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ جہاں ایمان والوں کی بستیاں آباد ہوتی ہے وہاں پر نماز کا انتظام ہونا یہ بھی ایک ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت حافظ مولانا انجم صاحب اس اعتبار سے بھی بہت خوش قسمت ہے، اور ان کے معاونین، ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، جتنے بھی لوگ ہیں دین کے کام کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے بھی
دین کے کام کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے بھی مبارکبادی کے مستحق ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر نماز کے اعتبار سے بھی ایک انتظام ہوا اور دین کی تعلیم کے اعتبار سے بھی ایک بہترین انتظام. اور شروعات جیسے مولانا زبیر صاحب نے فرمایا انہوں نے اپنے گھر سے کی. سب سے پہلے اپنے بیٹے کو جو ہے حافظ قرآن بنایا اور جو ہے لوگوں کو بھی دعوت دی کہ آئیے اور یہاں پر جو ہے بچے دین کی تعلیم دین کی تربیت حاصل کرے تو یقیناً یہ یعنی سب کے لیے ایک قسم کی سعادت اور سب کے لیے جو ہے نیک بختی کی بات ہوگی. سب کے لیے نیک بختی کی بات ہوگی, برکتوں اور رحمتوں کے اترنے کا ایک ذریعہ ہوگا. دوستو بزرگوں, جس زمانے سے میں آپ ہم تمام گزر رہے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں پہلے ہی احادیث میں خبر دی. احادیث کا ایک جو ہے حصہ ہے جسے کہتے ہیں کتاب الفتن, جسے کہتے ہیں اشراط الساعہ یعنی قیامت کے قریب کی علامتیں اور اسی طریقے سے آنے والے حالات آنے والی آزمائشیں جن سے اس امت کو اور انسانیت کو دوچار ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں بتائی تھی تقریباً نشانیاں ہم اپنے معاشرے ہم اپنے ماحول کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا ماحول ہمارا معاشرہ کس گندگی کی طرف جا رہا ہے. اور ایسے گندگی کے ماحول میں ایسے گناہ والے ماحول میں اس طریقے سے دینی تعلیم اور تعلم کا انتظام کرنا, دینی تربیت کا انتظام کرنا اور لوگوں کو دین کی فکروں کو دلانے کے لیے ذہن سازی کے لیے اداروں کا قائم کرنا اور اسی طریقے سے جو ہے ان کو اس کی طرف لے آنا, یہ بہت بڑے یعنی دل جگری کی بات ہوتی ہے. یہ علماء یہ حفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین ذہن دیا ہوا رہتا ہے, اس لیے کہ سلف کا کہنا ہے جس نے قرآن کریم کو یاد کیا وہ دنیا کا بہترین ذہن وہ دنیا کا بہترین ذہن ہے. اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں لگائے, اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو کامرس میں اور ٹریڈ میں اور تجارت میں لگائے تو یقیناً وہ ماہر تاجر بن سکتے ہیں, وہ بہترین پیسے کما سکتے ہیں. لیکن یہ اپنی صلاحیتیں جو ہے لگا رہے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کا نام زندہ ہو, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ ہو, تاکہ جو ہے دین کا علم صحیح نہج کے ساتھ اور صحیح تربیت کے ساتھ چلے. یہ بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں, بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں. اداروں کا قائم کرنا اور ان کو چلانا آسان نہیں ہوتا. جب جو ہے مہینے کی 21-22 تاریخ آتی ہے تب جو ادارے کے جو صدور ہوتے ہیں, جو سیکرٹریز ہوتے ہیں یا محتمین ہوتے ہیں, نظما ہوتے ہیں, ان کی نیندیں اڑی رہتی ہے, اس لیے کہ اپنے گھر کا نظام سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے. اس کے علاوہ جو اساتذہ ہیں ان کی سیلریز کا انتظام کرنا اور روزانہ بچوں کے اعتبار سے فکریں کرنا, تو یہ بہت بڑی فکریں ہوتی ہے. تو یہ سب جھمیلے اوڑھ لینا اور دین کی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے فکریں کرنا یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی بات ہوتی ہے کہ اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں اس کو جو ہے ان چیزوں کی فکروں کے لیے قبول کرتے. اب ہمارا کیا کام ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں نے یہ فکریں کی ہے یا کر رہے ہیں ان کے لیے تعاون کا سبب بنے, ان کے لیے تعاون کا سبب بنے. اپنے پاس جو ہے وہ ہم دے دیں. جیسے وہ مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے لے کر آئے, تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور تھے تو انہوں نے جو ہے یعنی ایک چھوٹی موٹی خدمت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا تعاون میری طرف سے ہو جائے اس کی کوشش کی. تو ہمارا رب قدردان ہے, شکور ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تعاون کی. اللہ چھوٹا اور بڑا تعاون نہیں دیکھتے, اللہ دیکھتے ہیں دینے والے کا اخلاص, اس کی طرف اس کی للہیت اور اس کا خلوص دیکھتے ہیں. تو اس کی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی. تو ہمارا رب قدردان ہے, ہمارا رب قدردان ہے, وہ ہمارے تعاون کی اور ہمارے اخلاص کی قدر کرتے ہیں. تو میرا آپ کا ہم تمام کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ تعاون کرے, دعائیں کرے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اسی طریقے سے آخری درجہ کم از کم یہ ہے کہ محبت کی نظروں سے دیکھیں, کام کرنے والوں کو محبت کی نظروں سے دیکھیں کہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں, نہیں کہ ہم ان کے پیچھے برائی کریں یا ان کے جو ہے ٹنگڑی کھینچنے کا سبب بنے. نہیں, اگر
دیکھیے ہر ایک آدمی اللہ کے یہاں حساب دینے کا مکلف ہے، تو ہم اس کو محبت کی نظروں سے دیکھیں گے تو کم از کم اس دین کے کام کے محبین میں اللہ تعالیٰ ہمارا نام لکھ دے، اللہ تعالیٰ جو ہے میرا آپ کا نام لکھ دیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو انسان کے لیے اصل یہ ہے کہ انسان اگر کچھ کرنا چاہے، عمل کچھ کرنا چاہے، تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ایک مشہور واقعہ ہمارے بڑے جو ہے بزرگ نے لکھا ہے کہ انگلینڈ کے اندر ایک شاپنگ مال تھا، ایک شاپنگ مال تھا، ایک باحجاب مسلمان عورت جس نے برقع اوڑھ رکھا تھا، حجاب پہن رکھا تھا، جو ہے پردہ کر رکھا تھا، منہ کو ڈھانک رکھا تھا، وہ جو ہے کیش کاؤنٹر پہ گئی بل پے کرنے کے لیے، سامان کا بل ادا کرنے کے لیے۔ تو کیش کاؤنٹر پر جو لڑکی تھی کیشیئر، وہ مسلمان لڑکی تھی لیکن ماڈرن ٹائپ کی تھی۔ تو اس ماڈرن ٹائپ کی کیشر لڑکی نے اس باحجاب مسلم خاتون سے کہا، لگتا ہے آپ گلف سے یعنی عرب کنٹری سے آئی ہے، اس لیے پردہ پہن رکھا ہے تم نے۔ تو اس پردے والی خاتون نے آگے پیچھے دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، اور پھر اس نے اپنا حجاب اٹھا کر کہا کہ میں یہی کی ہوں اور میں نیو مسلم ہوں، میں پہلے انگریز تھی اور عیسائی تھی اور میں نے جو ہے دین اسلام قبول کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، دین پر عمل کرنا کسی کنٹری میں کوئی مشکل نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں دین بڑی قربانیوں کے بعد، مطالعے کے بعد اور جو ہے بہت سوچ سمجھ کے بعد ملا ہے، اور تمہیں دین جو ہے نا یہ وراثت میں ملا ہے، اس لیے تم کو بظاہر اس کی قدر نہیں۔ تو مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو، ہمارے آبا و اجداد کو مسلمان بنایا، تو اس کی تابعداری میں ہم مسلمان ہو گئیں گے۔ اس لیے دین اسلام کی تعلیمات کی جو صحیح قدردانی ہونی چاہیے، دوستو بزرگوں معاف کرنا، ہم بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، وہ قدردانی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب سے پہلی مثال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لیجیے کہ 40 سال کی عمر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی جب جو ہے قرآن کریم نازل ہوا ہے، نازل ہونا شروع ہوا ہے، اور 63 سال کی عمر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین سے جو ہے دار آخرت کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو گویا کہ حفظ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہوا ہے 63 سال کی عمر میں، اتنی بڑی عمر میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ حفظ کی، اس وقت ان کی عمر 50 سے 51 سال کی تھی۔ تو صحابہ جو ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شرماتے نہیں تھے، اور اس کے لیے کوئی شرم نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے یہاں پر رسوائی سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر پشیمان ہو کر آدمی دین کا علم حاصل کرے۔ اس لیے کہ آپ یاد رکھیں ایک چیز کہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ صرف ہم علماء کی یا حفاظ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو خطاب کیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تجوید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حرف کو جہاں سے نکلنا چاہیے وہاں سے نکالنا، کہاں ٹھہرنا ہے قرآن میں، کہاں جوڑ کر پڑھنا ہے، یہ معلومات کم از کم ہر مومن بندے کو ہونا ضروری ہے، ہر مومن بندے کو ہونا ضروری ہے، ورنہ احادیث مبارکہ میں ہے، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن کیا کرتا ہے؟ ان پر لعنت کرتا ہے۔ لعنت جو ہے نا بہت خطرناک لفظ ہے، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کا لفظ عربوں میں اتنا بھیانک سمجھا جاتا تھا، میں آپ کو بتا دوں خالی اور چند منٹوں میں انشاءاللہ اپنی بات میں ختم کروں گا۔ لعنت کا لفظ عربوں میں اتنا بھیانک سمجھا جاتا تھا کہ عربی کتاب میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک قافلہ چل رہا تھا جس میں اونٹ تھے، انسان تھے، اور جو ہے قافلہ چل رہا تھا، ایک پورا کاروان، ایک پوری جماعت چل رہی تھی۔ اس قافلے والے کو پتا چلا، ان قافلے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے قافلے کے اندر ایک اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، اور اس اونٹ کے مالک نے اپنے اونٹ پر لعنت کی ہے۔ تو اس قافلے والوں نے اس اونٹ کو پہچانا اور اس کو اپنے کارواں سے الگ کر دیا، اس کو کارواں سے الگ کر دیا کہ اللہ کی لعنت اس پر برسے گی تو کہیں ہم تمام اس میں ملوث نہ ہو جائے۔
اتنا بھاری لفظ عربوں کے یہاں پر لعنت کا لفظ سمجھا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قرآن لعنت کرتا ہے. قرآن لعنت کم از کم ایک مسلمان کی اتنی تو ذمہ داری ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ سورہ فاتحہ تو آدمی کو تجوید کے ساتھ آ جائے. کوئی حافظ کے پاس، کوئی عالم کے پاس، کوئی امام کے پاس آپ تھوڑا سا بیٹھے تو صحیح، ان سے وقت تو لیں ہم. یا کوئی مستورات ہے تو عالمہ کے پاس. ہمارے شہر میں ماشاءاللہ عورتوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے، عورتوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے. انجمن دردمندان کے تحت ماشاءاللہ مفتی حسین صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، عورتوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے. تو کیا کر ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ ماشاءاللہ اس داپوری کے اندر ہر طریقے کا انتظام. وادی میں بھی ماشاءاللہ دین کی تعلیم کا نظم، جیسے مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ ان کا مدرسہ چل رہا ہے. وادی کہتے ہیں پہاڑ کے نیچے اور پہاڑ کے چوٹی پر بھی ہے، اور پہاڑ کے درمیان میں جو ہے ان علاقوں پہ بھی ہے، اور مستورات کی بھی تعلیم کا نظم ہے. تو ہم چھوٹ سکتے ہیں کہیں پر اللہ کے یہاں پر کہ بھائی ہم علماء سے دور تھے، ہمارے پاس تعلیم کا انتظام نہیں تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پورا نقشہ دکھائیں گے کہ یہ سب ادارے تمہارے آس پاس میں تھے، علماء نے یہاں پر قربانیوں کے ساتھ ان اداروں کو قائم کیا، پھر آپ نے ان اداروں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ وقت لیتے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑا چیک کرتا ہے، اس کے پیسے لیتا ہے. وہ ایک وکیل کے پاس اب ایک ایڈوائز لینے کے لیے، ایک مشورہ کے لیے جائے تو وہ اپنے وقت کی فیس لگاتا ہے. سی اے ہو وہ بھی اپنے وقت کی فیس لگاتا ہے. لیکن ایک عالم دین کے پاس اگر آتے ہیں، آپ ان سے درخواست کریں گے کہ آپ مجھے 5 منٹ دے دیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کو مفت میں بھی 5 منٹ دینے کے لیے تیار ہوتے. صرف دل جگڑا چاہیے کہ ہم بڑی عمر کے ہیں، ہم یہ جو ہے خمار چھوڑ دیں اور کم از کم آ کر علماء کے پاس، صلحاء کے پاس بیٹھے تو صحیح اور اپنے تعلقات. اور دیکھیے اس فتنے کے زمانے کے جو بہت سے حل ہے نا، اس میں ہمارے بڑوں نے ایک حل بتایا ہے قرآن کی روشنی میں. سورہ کہف قرآن میں آپ نے جو ہے اہم سورت ہے، بالکل درمیان کی سورت ہے، 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں میں پاؤ سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. ہر جمعے میں پڑھنے کی اس کی فضیلت دی گئی، بہت بڑی فضیلت ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب آنے والے بہت سے حالات کا حل بتا دیا ہے. اس میں ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت سے ہمارے مفسرین نے، علماء نے ایک نتیجہ عرض کیا ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، فتنوں کا زمانہ، ظاہر سی بات ہے جو موجودہ دور چل رہا ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ کرنا چاہیے کہ علماء اور صلحاء کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے. اپنی اولاد کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ اہل علم کے ساتھ دوستی قائم کرے، اہل علم کے ساتھ دوستی قائم کرے، تاکہ کم از کم علماء صلحاء کی صحبت میں رہ کر آدمی کو یہ احساس تو ہوتا ہے کہ بھائی میں فلانا عالم کے ساتھ، فلانا مفتی صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے مجھے کہ دیکھو عالم کے ساتھ رہتا ہے، مفتی صاحب کے ساتھ رہتا ہے، قاضی صاحب کے ساتھ رہتا ہے، اور یہاں پر جو ہے الٹے سیدھے دھندے کر رہا ہے. تو کم از کم یہ تصور بھی انسان کو گناہ سے بچائے گا، اور پھر نسلوں کے اندر جو ہے دینداری بھی زندہ رہنے کا ایک ذریعہ. وہ آیت کیا ہے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تو تمام نیکی تھے، صلحاء، حضرت ابوبکر صدیق جیسے اور حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ تھے، بڑے بزرگ بھی تھے اور بچے بھی تھے، اور سب نیک تھے، ماشاءاللہ سب نیک تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، نبی کو خطاب ہے لیکن پوری امت کو اشارہ ہے، آنے والی پوری انسانیت کو اشارہ ہے. کیا کہ اپنی بیٹھک ایسے لوگوں کے ساتھ کرو کہ جن کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے. یہ اس آیت کا خلاصہ، جن کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے، جن کے ساتھ بیٹھنے سے قرآن صحیح پڑھنے کا جو ہے انسان کو تڑپ دل کے اندر آ جائے، کڑر آ جائے، جن کے ساتھ بیٹھنے سے احادیث کو سمجھنے کا مزاج آ جائے، جن کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کو حلال حرام کی تمیز آ جائے، جن کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے عبادت کیسی کرنی ہے، مجھے تجارت کیسی کرنی ہے، مجھے اپنے معاملات کیسے انجام دینا ہے، مجھے معاشرتی زندگی میں کیسے جو رہنا ہے، تاکہ میں علماء سے پوچھ کر، مفتیان سے پوچھ کر عمل کرنے والے بن جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی. اور جب اولاد دیکھے گی کہ میرے والد کے تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ ہے، علماء صلحاء کے ساتھ ہے، تو اولاد اس بات کی کوشش کرے گی کہ ہمارے تعلقات بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں.
ہم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ یہ رہے. باقی دیکھیے علماء کی کچھ خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو وہ اللہ کے یہاں جواب دے، وہ اللہ کے یہاں پر جواب دے ہے. بات سمجھے نا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے. ایک مثال اس کے لیے دی جاتی ہے کہ قرآن کریم مان لو غلط چھپ جائے تو ایسی صورت میں اس کو لات مارنے کا حکم نہیں، بلکہ اس کو عزت احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے، یا کہ اس کو مطلب اس کے لیے کچھ انتظام کیا جائے، اس کا حکم ہے. بات سمجھے نا، اس کو جو ہے بے احترامی کرنے کا حکم نہیں ہے ہمیں. تو اگر ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھیں گے، ان کی زیادہ پکڑ ہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے جو ہے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے رہے، یا یہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو ان سے جوڑے. ایک چیز ذہن میں آئی، بس کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ یعنی اہل علم کی اگر کوئی ناتدری کرتا ہے یا ان کی شان میں برائی کرتا ہے، سلف نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی 3-4 گناہوں کے اندر اور برائیوں کے اندر اس کو مبتلا کر دیتے. ایک چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں اس کی روزی تنگ کر دی جاتی، آدمی پریشان ہو جاتا ہے روزی کے لیے. دوسرا ہے کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ چھین لیتے اس کا. تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تذکرۃ الرشید میں ہے کہ ایسے لوگوں کی قبریں آپ کھود کر دیکھو تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیں گے. اتنی دیکھیے علماء صلحاء کے آدمی اگر پیٹھ پیچھے برائی کر تو ان کے ساتھ تو تعلقات رکھے، آدمی اچھائیوں کے لیے تعلقات رکھے. اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی کہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ برے ہو جائے یا آپ کی نسلیں برا ہو جائے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. تو ہماری مائیں بہنیں بھی، ہمارے آنے والے افراد بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آج کے زمانے میں سب سے بہترین اور اہم چیز ہے کہ ہم بھی صحیح ڈگر پر قائم رہے اور ہماری اولاد کو بھی صحیح ڈگر پر قائم رہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایمان کو رائج کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں یقین کو جو ہے زندہ کرے. یہ میرے آپ کی ذمہ داری ہے. انبیاء بھی اس لیے پریشان رہتے تھے موت کے وقت کے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا سورہ بقرہ میں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد دینداری کا تمہارے کیا حال ہوگا. یہ نہیں پوچھا کہ میری یہ زمین ہے، میری یہ پراپرٹی ہے، اس کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی. دینداری کی فکر تھی. تو انشاءاللہ اس کی فکر رہے گی. دیکھیں دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بقدر کفایت انشاءاللہ دے گی، اور آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے، اسکول اور کالجز میں پڑھاتا ہے. ہمارے علماء کا اس سے انکار نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ دنیا کی تعلیم اچھی سے اچھی دیجئے، بہترین سے بہترین دیجئے، ماشاءاللہ اس سے انکار نہیں. لیکن اپنی اولاد کو دیندار بنانے میں ہمارا اہم کردار ہونا ضروری ہے. ورنہ آج آپ دیکھیں گے پہلے تو ماشاءاللہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ آخری نسلیں ہیں کہ جن کی ماؤں کو موبائل چلانے نہیں آتا. اب آنے والی مائیں بیچاری یعنی بس بچہ رو دیا، اس کے ہاتھ میں موبائل گیم لگا کر دے دیے یا کوئی گانا لگا کر دے دیا. اب بچہ جو ہے کیسے بنے گا، اس کی کیسی تربیت ہوگی، وہ ہم تمام جانتے ہیں. آج یہ موبائل جو ایک اچھائی کا ذریعہ بھی ہے، تعلقات کے قائم کرنے کا، نیک پیغامات کے پہنچانے کا، اس کو لینے کا، وصول کرنے کا، لیکن اس سے خرابیاں بھی بہت ہوتی، بہت خرابیاں. ہمارے قاضی شریعت اور نائب قاضی شریعت دونوں داپولی کے بیٹھے ہوئے ہیں. دارالقضا میں جو میٹرز آتے ہیں میاں بیوی کے، ان میں زیادہ تر جو میاں بیوی کے درمیان میں فارقت یا جو ہے ان کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس کا بہت بڑا سبب درمیان میں ہم نے ایک ریشو نکالا تھا، 95% جو ہے اس کی وجہ موبائل. 95% بلا وجہ جو ہے بچی کے میکے میں ماں کا فون جانا، بار بار فون جانا، پھر وہ دشمنی کا سبب، بلا وجہ عورتوں کا جو ہے موبائل پر چیٹنگ کرنا، کیا کرنا، مطلب یہ سب چیزیں. اسی طریقے سے مردوں کا بھی موبائل پر جو ہے تعلقات بلا وجہ رکھنا، یہ ساری چیزیں یہ آپس میں پھر شکوک شبہات کو جنم دیتی ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات جو ہے خراب ہو جاتے ہیں، یعنی بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس موبائل پر ہمارے بچوں کی نگاہ رہنا، ہماری تربیت رہنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں آئی، ٹوٹی پھوٹی اور منتشر باتیں، یہ آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہے. وہ اس لیے کہ
جو ہے ماشاءاللہ ہم تمام جمع ہیں اور ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو دینی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے جو یہ نظم قائم ہوا ہے، تو اس نظم کے اندر اپنے بچوں کے ذریعے سے بھی تعاون دینا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جیسے ہم مالی تعاون دیتے ہیں، ماشاءاللہ بچوں کے ذریعے سے بھی ہم تعاون دیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ یہاں کا رہنے والا کوئی فلیٹ جو ہے ایمان والے کا، کہ بھائی ان کا بچہ جو ہے یعنی دینی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے، دینی تربیت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماشاءاللہ مولانا نے تو قائم کیا ادارہ، یہ ذمہ داری میری، آپ کی اور تمام کی ہے۔ انشاءاللہ ادا کریں گے سب یہ ذمہ داری، سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو باتیں کہی گئی قابل عمل ان پر انشاءاللہ عمل کریں گے، اور اپنے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے، اپنے اولاد کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، دین و شریعت کا پابند بھی بنائیں گے، اور مبلغ اور داعی بھی بنائیں گے انشاءاللہ، کہ وہ دین کا کام لے کر چلے گا انشاءاللہ۔ سب عزم کرتے ہیں اور سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہاں پر رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں اس جامعہ کے لیے اپنے بچوں کے اعتبار سے اور اپنے اعتبار سے مالی اعتبار سے خوب تعاون کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات، آپ کا تعاون بے پناہ قبول فرمائے۔ جو ادارہ قائم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہر اعتبار سے ترقیات سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔